اور بارگاہ مولانا خراج عقیدت پیش فرمائیں۔ آپ حضرات صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، على سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا طبيب نفوسنا حبيب قلوبنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، غاسلي حقوقهم ومنكري فوائلهم ومناقبهم وعطشهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صلوات محمد. سامعین مکرم، حاضرین مجلس، گفتگو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ حضرات تھوڑا تھوڑا اور آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو. آپ کی لیکچر لیں وہ لیکچر لیں. اجازت ہو تو لب کھولوں. عقل و خرد کے میزان میں تاریخ و احادیث کے گوہر کھولوں. مودت بھری سماعت کو عقیدت کے دھاگے میں پرو لوں. منتشر ذہنوں میں مناقب کے رس کھولوں.
تب جا کے حضرت حجت کی شان میں کچھ بولوں۔ کوشش کیجیے گا کہ جو ارسال کروں وہ پہلی فرصت میں موصول کر لیں تاکہ میں تفصیل میں جانے سے بچ جاؤں اور اجمالی صورت میں ایک جمیل گفتگو آپ کی سماعت تک پہنچ جائے۔ آپ کے دیار محبت میں پیغام مودت کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور آیت میں نے وہ منتخب کی ہے جس میں دو کردار کا ایک ساتھ تذکرہ ہوگا، حضرت حجت کا بھی اور سرکار وفا کا بھی۔ اب یہ آپ کی سماعت طے کرے گی کہ مجھے دونوں کا سنگم کہاں پہ کرنا ہے، اس لیے کہ نہ کوئی عالم مجلس پڑھتا ہے نہ کوئی خطیب مجلس پڑھتا ہے، سامع اس سے پڑھواتے۔ اور شروع میں ہی یہ بتا دوں کہ جہاں چپ رہنے کی بہت فضیلت ہے، وہیں صاحب نہج بلاغہ امیر کائنات فرماتے ہیں تو کلموں تو رفو، بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ سورہ بنی اسرائیل جس کا نام سورہ اسراء، اس میں اعلان ہو رہا ہے، پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے، یہ سورہ مکے میں نازل ہوا ہے اور ترتیب کے اعتبار سے یہ 17واں سورہ ہے۔ اس سے پہلے خدا نے 16 سورے نازل کیے اور اس کے بعد 97 سورے اور نازل کیے۔ اس سورے میں کل 111 آیات ہیں، 1533 کلمات ہیں، 6460 حرف۔ اس سورے کے پڑھنے کی فضیلت یہ ہے جناب عالی، 3 کتابوں کا میں حوالہ دے رہا ہوں۔ پہلی کتاب ہے مجموع البیان، دوسری کتاب ہے تفسیر نور الثقلین، تیسری کتاب ہے فیضان الرحمن، تفسیر فیضان الرحمن۔ ان تینوں میں مخبر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ جو سورہ بنی اسرائیل یعنی سورہ اسراء کی تلاوت کرے گا وہ مر جائے گا تب بھی امام کے لشکر میں ہوگا۔ ذرا سا میرے ساتھ بولتے رہیے گا، وہ مر جائے گا تو بھی امام کے لشکر میں ہوگا، جیتا رہے گا تو بھی امام کے لشکر میں ہوگا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جو جی رہا ہے وہ امام کی آواز پہ لبیک کہتا ہوا چلا جائے گا، اور جو مر گیا ہے اسے قبر سے امام اٹھا کے اپنے لشکر میں شامل۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تک باتیں پہنچ گئی ہوں گی۔ اب یہاں سے آیت کا ترجمہ، جال حق و زحق الباطل، حق آ گیا ہے، باطل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو آیت نے ایک چیز تو بتا دی کہ جہاں حق ہوگا وہاں باطل ہے، اور جہاں باطل ہوگا وہاں حق نہیں۔ اب کسی بندے کے اندر دو چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر سرکار حق ہوگا تو باطل نہیں، باطل ہوگا تو حق نہیں۔ 2-4 منٹ مجھے توجہ کے ساتھ سن لیں، حق ہوگا تو باطل نہیں، باطل ہوگا تو حق نہیں۔ اب عالم اسلام جنگ صفین میں جو علی کے مقابلے پہ آیا اسے یہ کہہ رہے ہیں باطل تھا مگر حق تھا۔ توجہ کیا ہوگا، عالم اسلام یہ چلا چلا کے کہہ رہا ہے باطل تھا مگر حق تھا۔ یہ تو ممکن ہی نہیں، کیونکہ قرآن نے فیصلہ کر دیا جہاں حق ہوگا وہاں باطل نہیں ہو سکتا، اور جہاں باطل ہوگا وہاں حق نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہ طے کرنا زمانے کی ذمہ داری نہیں، قرآن کی ذمہ داری ہے کہ حق کون ہے باطل کون۔ رسول نے کہا میں یہ کام بھی تم پہ نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ تم تو اپنی مرضی کے حق بناتے ہو، میں یہ کام بھی تم پہ نہیں چھوڑوں گا، اس لیے کہ تم بے ایمان کو ایماندار کہتے ہو۔ بہت توجہ چاہیے، ہے نا یہی معاملہ؟ اگر چائے ذرا اچھی پلا دی، بے ایمان بھی ہے تو ایماندار ہے۔ خاطر مدارات ذرا زیادہ کر دیے، ارے صاحب سلمان کے بعد تو آپ ہی کا نمبر آتا ہے۔ تو خدا نے کہا میں حق بھی تمہارے حوالے نہیں کروں گا، میں خود طے کر کے جاؤں گا، میرے رسول تو ہی طے کر دے۔ کہا جلدی سے اپنے مجمع کو کتاب کا نام بتاؤ۔ علی کی شان میں 1000 حدیث،
یہ شیعہ کتاب، معالم الزلفا یہ سنی کتاب، دونوں کتابوں میں محمد عربی کی یہ حدیث موجود ہے کہ اے عمار اگر ساری کائنات کسی جگہ پہ مل کے کھڑی ہو جائے اور علی کسی راستے پہ اکیلا کھڑا ہو تو یاد رکھنا حق بھیڑ کے ساتھ نہیں علی کے ساتھ ہے۔ یہ طے محمد عربی نے اپنے زمانے میں کر دیا، اور کیا کس سے؟ عمار سے، جس سے علی نے فرمایا، متوجہ میری طرف رہے، جس سے علی نے فرمایا تھا کہ عمار اگر میں مومن کو اپنی تلوار سے کاٹ دوں یا قینچی سے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں، ولو الف مرہ، اور ایسا 1000 بار کروں، کتنی بار؟ 1000 بار کروں، پھر جوڑ دوں، وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ بھئی آپ اپنی تعریف تو توجہ سے سن لیں۔ مولا فرماتے ہیں اگر میں مومن کو 1000 بار اپنی تلوار سے کاٹوں پھر جوڑ کے زندہ کر دوں تو وہ مجھے نہیں چھوڑے گا، جتنی بار زندہ ہوگا میرا ہی نام لے گا۔ ذرا صاحب بولتے رہیں گے، میں آپ کے سامنے کھلتا رہوں گا۔ عمار اگر میں مومن کو 1000 بار کاٹ دوں پھر زندہ کروں تو میرا ہی نام لے گا، مگر اے عمار اگر میں منافق کے لیے زمین سے آسمان تک سونا بھر دوں تو سارا سونا پی جائے گا مگر میرا نہیں ہوگا۔ بھائی توجہ فرما لیا آپ نے؟ عمار مومن کو 1000 بار کاٹوں پھر بھی میرا، منافق کو سونا پلا دوں پھر بھی میرا نہیں۔ ایک مرتبہ عمار نے پہلو بدلا، یا علی ایک کٹ کٹ کے تیرا اور ایک سونا پی کے بھی تیرا نہیں۔ علی نے مسکرا کے فرمایا عمار یہ اپنے اپنے خون کی مجبوری ہے۔ مجلس کی ابتدا میں ہی ایک سوال کر لینا چاہتا ہوں، جس بھائی نے بھی نعرہ لگایا کھٹپٹ اس سے ہے یا علی سے؟ 30% لوگوں نے نعرے کا جواب نہیں دیا۔ اگر بگاڑ اس بندے سے ہے تب تو جنت مل سکتی ہے، اور اگر بگاڑ علی سے ہے تو خوشبو بھی نہیں سونگھ پائیں گے۔ مولا سلامت رکھے، کیونکہ پھر کتاب کا نام بتا دوں، کتاب کا نام ہے علل الشرائع، رائٹر ہے شیخ صدوق، ان کا نام صدوق نہیں، ان کا نام محمد ہے، ان کے والد کا نام علی ہے، ان کے والد کا نام حسین ہے، ان کے والد کا نام موسیٰ ہے، ان کے والد کا نام باقوائے ہے۔ زمانہ یہی سے اندازہ لگائے، جسے ہم جا مانتے ہیں نا اس کے شجرے بھی بتاتے ہیں۔ آج توجہ کیا ہوتا آپ نے، بات میں اشاروں میں ہی کروں گا جناب، جسے ہم مانتے ہیں نا اس کے شجرے بھی بتاتے ہیں، اور 4 نام نہیں 5 نام میں نے بتایا آپ کو۔ اس پورے گھرانے کو صدوق اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی زبان سے سچی باتیں آل محمد کے لیے نکلی، تو ان کی کتاب ہے علل الشرائع، سن لیجیے گا بہت توجہ کے ساتھ، فقرہ بڑا قیمتی ہے۔ علل الشرائع لکھا ہے کہ حضرت آدم یعنی ہم سب کے ابو جان ہے نا، حضرت آدم جنت کے دروازے کو زور زور سے دھکا دے رہے ہوں گے، دروازہ نہیں کھلے گا۔ جب تھک جائیں گے آواز دیں گے معبود میں صفی اللہ تیرا زمین پہ پہلا خلیفہ نبی ہوں، معصوم ہوں، اتنی دیر سے جنت کے دروازے کو دھکا دے رہا ہوں، دروازہ کھل ہی نہیں رہا۔ آواز قدرت آئے گی آدم ایک قیامت اور آ جائے نا تب بھی یہ دروازہ نہیں کھلے گا۔ معبود کھل کیوں نہیں رہا؟ آدم جب تک یا علی نہ کہو گے، توجہ بڑی آسانی سے گفتگو کر رہا ہوں اور بہت محبت کے ساتھ، ورنہ میرا مزاج یہ نہیں ہے۔ ہاں سن لیجئے گا، آدم ایک قیامت اور آ جائے تب بھی
یہ دروازہ نہیں کھلے گا۔ میرے معبود کیوں؟ اس لیے کہ یا علی کہنا شرط ہے۔ ہاں میرے معبود یاد آیا، یہ وہی نام ہے جس کی وجہ سے توبہ قبول ہوئی تھی۔ ارے معبود، اسی نام کو تو عقیق کی انگوٹھی پہ لکھوایا تھا۔ یہ بہت آسانی سے گفتگو کر رہا ہوں۔ میرے معبود، اسی کی نام کی وجہ سے تو حوا مجھے ملی تھی۔ یاد آ گیا میرے معبود۔ حضرت آدم یا علی کہیں گے، بہت توجہ، مجلس سننے والے لوگ ہیں، دروازہ کھلے گا۔ آیت اللہ نعمت اللہ جزائری علامہ مجلسی کے داماد تشریح کر رہے ہیں، دروازہ کھلے گا۔ حضرت آدم ایک پیر اندر رکھیں گے، دوسرا جیسے ہی اندر جائے گا، آپ کے سگے بیٹے شیش قدم بڑھائیں گے، پھٹ دروازہ بند۔ متوجہ نہیں ہوئے؟ حضرت آدم اندر گئے، سگے بیٹے شیش پیر اندر داخل کرنا چاہیں گے، پھٹ سے دروازہ بند۔ معبود، جب ابو نے کہہ دیا تو بیٹوں کو جانے دینا۔ آواز قدرت نہ آئے گی، سنو یہ نام علی ہے، تمہاری نماز میت نہیں کہ دو پڑھ لے تو سب پہ سے ہٹ جائے۔ جو لے گا وہی جائے گا۔ اب جتنے یا علی کہتے جائیں گے، علل الشرائع اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہ سب جنت میں جاتے جائیں گے۔ لیکن شکوہ آباد کے مجمع سے مجھے کہنے کا حق ہے یا نہیں جناب کہ وہاں یا علی وہی کہے گا جسے یہاں کہنے کی عادت ہوگی۔ اور اس نام کو ہلکا نہ سمجھئے، بڑا وزنی نام ہے، اس لیے کہ آپ کے چھٹے مولا نے فرمایا من قالا۔ سنیے گا آج کے بعد جب یہ نام لیجئے گا نا تو لطف آئے گا۔ چھٹے امام نے فرمایا من قالا مرتن واحدہ یا علی۔ من قالا، جتنے بھی بندے ہیں اس میسج کو آگے فارورڈ کریں گے، من قالا مرتن واحدہ یا علی ثوابہ کا ثوابی ستۃ عشر الف قرأت القرآن انا الذی اختمہ۔ چھٹے امام فرماتے ہیں، میری طرف دیکھیں، جو ایک بار یا علی کہے گا اسے 16,000 ختم قرآن کا ثواب ملے گا۔ اچھا جناب من، یہ کہہ کون رہا ہے؟ اس کا پوتا کہہ رہا ہے جو ایک رکعت سے دوسرے رکعت پیر رکھتے رکھتے قرآن ختم کر لیتا ہے۔ کیا کہا اس نے؟ جو ایک بار یا علی کہے گا ثوابہ کا ثوابی ستۃ عشر الف قرأت القرآن، اسے 16,000 ختم قرآن کا ثواب ملے گا۔ مولا اتنا ہی نام ہے، کہا آگے تو سن لو، انا الذی اختمہ، اس ختم قرآن کا ثواب جو تم نے نہیں جعفر صادق نے پڑھا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد والے۔ یہاں سے میں نے اس لیے دو چار چیزیں ضمن بتا دی تاکہ ذہن میں رہے کہ نعرہ حیدری کا ثواب کیا، جو لگوا رہا ہے اور جو جواب دے رہا ہے۔ جو جواب دے رہا ہے اسے 16,000، یہ بالکل سلام کی طرح ہے۔ کرنے والے کو 69 ثواب، اور جواب دینے والے کو 16,000۔ تو سوچئے 16,000 کو 69 سے ضرب دے، یہ ہے لگوانے والے کا ثواب۔ ہمارے مذہب میں کوئی ہلکی چیز نہیں ہے جناب، یہ یاد رکھیے گا، جتنی چیزیں ہیں سب وزنی۔ یہ آپ موڑ دیں کیونکہ ایک زمانے سے مائک کے سامنے ہوں تو مجھے پتا ہے کہ وائس میں آئرن ہے،
اور یہ جو ہے میگنیٹ کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے، اس لیے آواز گرفتہ ہو جاتی ہے۔ صلوات عنایت فرماتے ہیں۔ یہ کتابیں جو بھی مجھے پڑھنا ہے، میری کتابیں میرے ساتھ ہیں، یعنی میرا اسلحہ میرے ساتھ ہے۔ میں ان سپاہیوں میں سے نہیں ہوں کہ میدان جنگ میں اترنے کے بعد کہوں اسلحہ گھر بھول آیا ہوں۔ اس لیے آپ کو سننا ہے بس، کیونکہ ممبر شک پیدا کرنے کی جگہ نہیں، مطمئن کرنے کی جگہ۔ تو توجہ کے ساتھ سن لیجئے، اور یہ ذکر اس لیے بھی توجہ کے ساتھ سننا چاہیے کیونکہ ہم رعایا ہیں اپنے امام۔ نوجوانوں ذرا سر اٹھاؤ، بزرگان آپ دعائیں دینے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ القطرہ، اس کے رائٹر ہیں آیت اللہ سید احمد مستنبط، ٹھیک؟ 20 سال مولا کائنات کے روزے میں نماز پڑھائی، ان کی کتاب سے ایک جملہ آپ کو سنانے لگا۔ 20 سال نماز پڑھائی کس کے روزے میں؟ امیر کے روزے میں۔ پھر یہ 4 جلدوں میں کتاب لکھی، اور لکھنے کے بعد اس کا نام رکھا قطرہ، جبکہ یہ کتاب فضائل کا سمندر ہے۔ جب اس عالم سے پوچھا گیا اس کا نام قطرہ کیوں رکھا، کہا ابھی تو سمندر باقی ہے۔ تو ہم سے جتنا بھی سنیں گے نا وہ قطرے کا قطرہ ہوگا، کیونکہ ساری کتاب تو پڑھنی نہیں ہے۔ تو یہاں سے گفتگو 4 جلد میں باب امام زمان ہے۔ آج کی گفتگو میری مائیں بہنیں بھی توجہ سے سنیں، جو آیت میں نے پڑھی ہے نا، اپنے بچوں کو گود میں یاد کرا دیجیے، اپنے بچوں کو گود میں یاد کروا دیجیے گا۔ جعلها وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کیونکہ اسی آیت کے ذریعے آپ کو بلایا جائے گا۔ تو کم سے کم یاد تو رہنی چاہیے کہ ہمیں امام کس آیت کے ذریعے بلائے گا۔ اب یہاں سے فضیلت پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ ہمارے 11ویں امام کی پھوپھی ہے جن کا نام ہے حکیمہ خاتون۔ یہاں سے مجمع کے ہر شخص کی توجہ چاہیے۔ حکیمہ خاتون بڑی متقی بیوی پھوپھی لگتی ہے امام۔ امام نے کہا پھوپھی جان آئیے ہمارے گھر حجت آنے والی ہے، ہمارے گھر، یہاں سے فضیلت سننے کے لیے متوجہ ہو جائے، ہمارے گھر حجت آنے والی ہے۔ بی بی کہتی ہے میں گئی، نرجس خاتون پانی لے کے آئے۔ امام نے کیا کہا تھا؟ ہمارے گھر، ایک سال بعد بھیجتے محمد ہمارے گھر حجت آنے والی ہے۔ حکیمہ خاتون کو یہی کہہ کے بلایا تھا نا، ہمارے گھر حجت آنے والی ہے۔ جب حکیمہ خاتون کے سامنے نرجس خاتون پانی لے کے گئی تو حکیمہ خاتون نے اپنے دماغ میں سوچا کہ ولادت کے کوئی آثار تو ہے نہیں، لگتا ہے میرے بیٹے نے مجھ سے مذاق کیا۔ سوچا، امام نے کہا پھوپھی اماں خبردار، امامت مذاق کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی ہے، مذاق کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی۔ بیٹا تم نے میری سوچ تو سن لی، لیکن میرے لال، حوالہ میں نے دے لیا، مطمئن ہو کے سنیے، میرے لال ولادت کے کوئی آثار تو ہے ہی نہیں نرجس خاتون میں۔ اب سنیے گا، امام نے پلٹ کے کہا پھوپھی اماں آثار خاک میں ہوتے ہیں، نور میں نہیں۔ آثار خاک میں ہوتے ہیں، نور میں نہیں۔ اب حکیمہ خاتون بھی کہتی ہے فضیلتوں کے سمندر تک پہنچاؤں گا اگر آپ نے ساتھ دیا۔ حکیمہ خاتون کہتی ہے آدھی رات گزر گئی، نرجس خاتون نے بھی مصلی بچھایا، میں نے بھی مصلی بچھایا، وہ بھی نماز شب کے لیے کھڑی ہوئی، میں بھی نماز شب کے لیے کھڑی ہوئی۔ ہم دونوں کے بیچ میں ایک حجاب مستور کھنچ گیا۔ حجاب مستور کسے کہتے ہیں نوجوانوں بتاؤں؟ یہ نرجس خاتون تو حکیمہ بی بی کو دیکھ سکتی تھی،
لیکن حکیمہ بی بی نرجس خاتون کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ کہتی ہے ہم دونوں نماز سے فارغ ہوئے، خدا کے لیے جاگیے گا اور پھر سنیے گا، پھر سوچئے گا کہ آپ جنہیں مانتے ہیں وہ کس مرتبے میں فائز ہیں۔ حکیمہ خاتون کہتی ہے جب نماز تمام ہوئی ہم دونوں کے بیچ سے حجاب ہٹا تو میں نے دیکھا مصلی پہ ایک چاند سا بچہ سجدے میں سجدہ کر رہا ہے، مصلی کے اوپر سجدہ کر رہا ہے۔ یہی سے شیعت کو سمجھ لینا چاہیے تمہارے بچے 10 سال میں نماز سیکھے، امامت وہ ہے جو سجدہ کرتے آتی ہے، سجدہ کرتے جا، سجدہ کرتے ہوئے جا، اب سجدہ کر رہے ہیں، حجاب ہٹ گیا، بات حجاب کی آ گئی تو اپنی ماں اور بہنوں کے لیے بھی ایک جملہ اور بہت قیمتی، سرکار ہمارے یہاں اس وقت برقعے کا چلن بڑا زبردست ہے۔ 800 کی ڈریس، 4000 کا برقع۔ بھائی مجھے پتا ہے جملے پہ بہادر لوگ بولیں گے کیونکہ آپ کا گھر تو یہی ہے، اب خوفزدہ انسان ہوتا بھی ہے۔ خیر برقعے کا چلن بہت ہے، 1200 کی ڈریس، 5000 کا برقع۔ کیوں؟ کیونکہ اب برقعے کا فیشن۔ خدا کی قسم شریعت نے کہیں بھی برقع پہننے کے لیے نہیں کہا، حجاب کے لیے کہا۔ اب جو سمجھدار ہیں ان کے لیے اشارہ دے رہا سرکار، یہ ہے برقع، یہ ہے برقعے کے پیچھے کی شے۔ برقع کسے کہتے ہیں؟ آپ کو یہ پتا ہے کہ اس کی ضخامت کتنی، لمبائی کتنی، چوڑائی کتنی؟ آج توجہ کیا ہوتا، برقع اسے کہتے ہیں جو وجود کے نشیب و فراز کو دکھائے۔ اب ذرا حجاب دیکھیے، یہ میری گھڑی ہے، میں نے اسے یہ حجاب سے چھپا لیا، نظر آ رہی ہے؟ آج توجہ کیا ہوتا، اسلام نے پردے کے لیے کہا، حجاب کے لیے کہا ہے، برقعے کے لیے نہیں کہا۔ کم سے کم ایسی چادر ہو جو وجود کو ڈھانک لے۔ تو میری بہنیں مجھ سے پوچھے نا کہ مولانا وہ چادر کتنی لمبی ہو، اگر سب کی نگاہ حدیث پہ اور شب جمعہ پہ ہوگی تو سارے بولیں گے مولانا چادر کتنی لمبی ہو، کتنی چوڑی ہو، تو بس اتنا یاد رکھنا کم سے کم اتنی لمبی چوڑی ہو کہ 4 تنہائے پریتن بن جائے۔ یاد ہے کون کون آیا؟ فاطمہ چادر 2، حسین بھی چادر میں، حسن بھی چادر میں، علی بھی چادر میں، فاطمہ بھی چادر میں، تو کم سے کم چادر اتنی بڑی تو ہونی چاہیے۔ ایسے پردے کے لیے اسلام نے نہیں کہا کہ سر چھپاؤ تو پیر کھلے اور پیر چھپاؤ تو سر کھلے، مکمل پردہ۔ لیکن ہمارے مذہب میں اس وقت بڑے تیز لوگ بھی ہیں اور اس میں مومنات بھی تیز ہیں۔ مولانا چہرے کا پردہ تو ہے نہیں، لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ کے جملے پہ بولیں گے اور کس پہ نہیں، لیکن 2-4 جملے تو ایسے ہونے چاہیے نا۔ مولانا چہرے کا پردہ تو ہے نہیں، ٹھیک ہے میری بہن، میں نے تیری بات مان لی کہ چہرے کا پردہ نہیں۔ ایک بات کا جواب میرے بھی دے دے، اگر چہرے کا پردہ نہیں تھا تو زینب نے بالوں سے چہرہ کیوں چھپایا تھا؟ صلوات بھیج دے محمد و آل مولا بھی بہت چھوٹے سے تھے، لکھا یہ کہ جھولے میں لیٹے تھے، سفید رنگ کا روح القدس آیا اور آپ کے مولا کو اٹھا کے لے کے چلا گیا۔ گھر والے حیرت ہوئے کہ بچہ گیا تو گیا کہاں؟ اچھا یہ جو دیکھنا ہو اگر کسی کو کتاب تو نقوش عصمت علامہ ذیشان حیدر جوادی کی ہے، اس میں بھی لکھی ہوئی ہے یہ بات۔ اٹھا کے لے گیا، سب پریشان، لیکن 11ویں امام مطمئن، کیونکہ امامت پریشان نہیں ہوتی۔ کاش توجہ کیا ہوتا،
امامت پریشان نہیں ہوتی۔ 11ویں امام مطمئن نرجس خاتون بی بی آئی، کہتی ہے والی و وارث میرا بچہ گیا کہاں؟ خدا کے لیے اگر یہی عرش دیکھنا ہو نا تو اس جملے کو سمجھ لیجئے گا، والی و وارث میرا بچہ گیا کہاں؟ امام نے مسکرا کے کہا جہاں سے آیا تھا وہیں گیا ہے۔ جہاں سے آیا تھا تو مجھے کہنے کا حق ہے نا جناب عالی کہ جہاں محمد اپنی جوانی میں پہنچے وہاں تمہارا آخری مولا بچپن میں پہنچا ہے، بچپن میں پہنچا۔ کیوں؟ وہ محمدیت کی ابتدا تھی اور یہ انتہا ہے۔ وہ ابتدا کی منزل تھی اس لیے لوگوں کے ظرف کو مضبوط کیا، اور یہ انتہا کی منزل ہے اس لیے یہ بچپن میں وہاں پہنچ گئے۔ بس سنتے رہیے گا۔ تو امام انتہائی چھوٹے تھے۔ اچھا، پوری حکومت اس بات پہ لگی ہوئی تھی، پوری حکومت، کہ آخری امام پیدا نہ ہو۔ 2 لاکھ فوج معمور کی گئی تھی اس بات پہ کہ آخری امام اس دنیا میں نہ آئے۔ نوجوانوں ذرا سا بیدار ہو کے سنو۔ 255 ہجری 15 شعبان کو امام آ گئے۔ 2 لاکھ فوج ہاتھ ملتی رہ گئی، امام آ گئے۔ بھئی امام نے بچپن میں ہی بتا دیا نہ تم میرا آنا روک سکتے ہو، تم میرا آنا نہیں روک سکتے، میں جب چاہوں تمہاری نگاہوں کے سامنے آؤں گا، بس تم پہچان نہیں پاؤ گے۔ یہی کمال ہے۔ تو امام بہت چھوٹے تھے، سرداب میں رہتے تھے۔ ایک نام بتا رہا ہوں، یاد رکھیے گا، علی بن ابراہیم بن مہزیار۔ یہ اس بات پہ معمور تھے کہ امام کو سرداب سے لے کے آتے تھے، 11ویں امام سے ملواتے تھے، پھر لے کے چلے جاتے تھے۔ تو اس دور کا جو بادشاہ تھا اسے 3 سال بعد پتہ چلا کہ امام کی ولادت ہو چکی۔ کاش آپ نے توجہ کیا ہوگا۔ 3 سال بعد تو اس نے کہا کہ مجھے ملاقات کرنی، اکیلے اکیلے آپ نے خوشی منا لی، ہمیں بھی تو ملوائے۔ خدا کی قسم فقرہ یہ ہے کہ علی بن ابراہیم بن مہزیار کو امام نے بلایا، 11ویں امام نے کہا وہ بادشاہ کا خط آیا تھا کہ اسے میرے آخری بیٹے کی ولادت کی خوشی منانی، لے کے چلے جاؤ۔ مولا لے کے جاؤ، دشمن ہے۔ امام نے کہا جتنا میں نے کہا اتنا سنو۔ اس کا مطلب اطاعت کا کمال یہ ہے کہ جو امام کہہ دے۔ تمہاری مرضی کا نام علی نہیں ہے۔ کاش توجہ کیا ہوتا، میں جملے پہ جملہ پڑھ دیتا ہوں۔ تمہاری مرضی کا نام علی نہیں ہے کہ تم جو چاہو علی کو مانو۔ ہم علی اللہ والے نہیں، علی ولی اللہ والے ہیں۔ اگر کوئی علی کو اللہ کہتا ہے تو اس کے دماغ میں خناس ہے، کیونکہ علی نے روکا ہے۔ علی توحید بچانے آیا ہے، تو علی تمہاری مرضی کا نام نہیں، مرضی معبود کے خریدار کا نام ہے۔ مرضی معبود کے کہا لے جاؤ۔ مولا لے جاؤں؟ کہاں لے جاؤ؟ علی بن ابراہیم بن مہزیار کہتے ہیں کہ میں نے کندھے پہ امام کو بٹھایا اور ہاتھوں سے دونوں پنڈلیاں پکڑ لی۔ سنیے گا خدا کی قسم، فضیلت کا پہلا جملہ کہتے ہیں جیسے ہی میں مولا عسکری کے گھر سے باہر نکلا، طلعت السامرہ، خدا کی قسم، تنورت السامرہ طلعت الغرہ، جیسے ہی میں امام کو لے کے باہر نکلا میں نے ایسا دیکھا کہ امام کے چہرے سے اتنا نور نکل رہا تھا جیسے کروڑ سورج ایک ساتھ نکل آئے ہو سامرہ۔ 1 کروڑ سورج ایک ساتھ نکل آئے۔ اس کے بعد روایت کے جملے کے طلع الناس علی السطوح والبیوت والشوارع حتی لم یقدر علی المشی، اتنی بھیڑ جمع ہو گئی، چھت بڑھ گئی، گلیاں بھر گئی، شاہراہیں بھر گئی۔ امام سے میں نے کہا مولا آپ کیسے جائیں گے؟ کہا میرے چہرے پہ جو نقاب ہے اسے ہٹاؤ۔ نقاب کا ہٹنا تھا کہ بھیڑ چھٹتی چلی گئی۔
इमाम आगे बढ़ते चले गए। यानी इमामत में बचपन में बता दिया हम भीड़ के मोहताज नहीं, हम भीड़ छांटने वाले हैं, भीड़ छांटने वाले। लेके पहुंचे दरबार में, बहुत गौर से सुनिएगा, दरबार में पहुंचे। जैसे ही हाकिम ने देखा, कहा जल्लाद करीब आओ। जल्लाद करीब गया, 40 जल्लाद एक इमाम के करीब गए। अली बिन इब्राहिम बिन महजियार, इस बच्चे को उतारो। अली बिन इब्राहिम बिन महजियार कहते हैं मैंने ये तय कर लिया कि बच्चे को नहीं उतारना, इमाम को नहीं उतारना, ये मार डालेगा। इमाम ने मेरे सर पे हाथ रखा। अली बिन इब्राहिम बिन महजियार, यहां से जलालत शुरू है। अली बिन इब्राहिम बिन महजियार, उतार मुझे। मौला ये आपको कत्ल करेगा। मौला ने कहा मैंने कहा उतार, 3 बरस की उम्र है। मौला ये आपको मार डालेगा। एक मरतबा इमाम ने कहा उतार, मैं इन्हें मारने आया हूं, ये मुझे मारने ना आए। मैं इन सबको मारने आया, ये मुझे नहीं। बस इमाम चलते हुए गए। बादशाह ने इशारा किया, खुदा की कसम किताब की लफ्ज़े यही है, लम यक़दिर सय्याफून अला इखराज सुयूफे, 40 के 40 जल्लाद जल्दी से कब्ज़े शमशीर पे हाथ रखते हैं और खींचना चाहते हैं, तलवार नियाम से नहीं निकली। तलवार नियाम से नहीं निकली। इमामत मुस्कुरा रही और उस वक्त एक जुमला कहा, मैं जोर से नहीं कहूंगा, का सुन कायनात की हर चीज पे हमारा अख्तियार है, हर चीज पे हमारा अख्तियार है। अगर हम न चाहें तो कोई चीज अपनी जगह से हरकत न करे। बौखलाया हाकिम, कहने लगा तुम्हारी तलवार नहीं निकल रही, खजाने में जो तलवार रखी है वो ले आओ। भागे सिपाही, चाबी लगा रहे ताले में, ताला खुल ही नहीं रहा, ताला खुल ही नहीं रहा। घंटे भर परेशान होके आ गए। हाकिम, ताला खजाने का नहीं खुल रहा। इमाम ने मुस्कुरा के कहा तौहीद की चाबी हम हैं। काश तवज्जो किया होता। तौहीद के खजाने की चाबी हम हैं, जब तक हम ना इजाजत देंगे कौन सा ताला खुल जाएगा। हाकिम और परेशान हुआ, कहा जाओ बाहर जो हज्जाम की दुकान है उस तरह ले आओ। पूरा सामर्रा घूम आए, एक दुकान खुली ना मिली। एक बंदा जो दुश्मन अली और नबी था भागा हुआ आया, कहा मेरे पास उस्तरा घर पे रखा है, कहा ले गया। हाकिम से लेके 40 जल्लाद खोलते रहे ना खुला। अब दुनिया कहती है सरकारे मन कि इमाम तुम्हारे जुल्फकार लेके आएंगे। इस वक्त तो मिसाइल, एटमिक हथियार आने वाला जमाने का इमाम है। उस वक्त ये सारी चीजें काम नहीं करेंगी। बस जुमला सुनिए कयामत का। बादशाह ने कहा इस बच्चे को उठा के भूखे शेर के सामने फेंक। अली बिन इब्राहिम बिन महजियार कहते मैंने पकड़ लिया। मौला ने कहा इन्हें आजमा लेने दो, आजमा लेने दो। बस लफ्ज सुनिएगा, सारी फजीलतें एक तरफ, ये जुमला एक तरफ, इतना कीमती जुमला है, फेंक लेने दो। मौला को उठा के शेर के सामने फेंका गया। जैसे कारी गिरते हुए कुरान को संभालता है, वैसे शेरों ने इमाम को संभाला। रिवायत के जुमले ये हैं कि सारे शेरों ने अपनी पुश्तियों मिला ली, इमाम दरमियान में। शिकोहाबाद वालों, खुदा की कसम क्या मंजर रहा होगा जब शेर की पुश्त पे अल्लाह का शेर बैठा होगा। अगर भूल गए हैं तो याद दिला देता हूं, ये खानदान कौन सा है। जनाब अबू तालिब शाम से वापस आ रहे हैं। साइम चिश्ती ने यह वाकया लिखा, अरे सुन्नत है। हजरत अबू तालिब वापस आ रहे हैं शाम से।
40 शेर जंगल से निकल के सामने आए। भागने वालों के अब्बू भागे, हैदर कर्रार का बाप रुका रहा। शेरों ने पहले तमाश किया, फिर अबू तालिब के पैरों को चूमा और चूम के जाने लगे। अब जब सब मुतमईन हुए, निकल के आए, कहने लगे सरकार ये माजरा क्या था? शेर ने तमाश किया, आपके पैर को चूमा, जरा इसकी वजाहत तो कीजिए कि मैं क्यों करूं? शेरों से पूछो। तो जो सरदार था वो बोला हम जंगल में घूम रहे थे, बस एक आवाज आई, अल्लाह के बाप का शेर, शेर का बाप गुजर रहा है। मेरे शेर का बाप गुजर रहा है, जल्दी से जाओ इस्तकबाल करो। अगर तुमने इस्तकबाल न किया तुम्हारी सरदारी गई। अब समझे सरदारी किसके सदक़े में मिलती है? हजरत अबू तालिब के सदक़े में। तो बिल्कुल वही मंजर, पुष्प पे यूं मौला बैठे हुए थे। कभी शेर के बैठने को नेशनल ज्योग्राफिक एनिमल प्लैनेट पे देखा है? शेर पिछले हिस्से को जमीन पे टेकता है, अगले दोनों पैर यूं रखता है। सारे शेरों ने धीरे धीरे वही रवैया अख्तियार किया। चारों तरफ शेर थे, बीच में अल्लाह का शेर था। भाई जिसे जितनी उम्मीद है उतना बोलेगा। चारों तरफ शेर थे, उसमें से एक बूढ़ा शेर बोला, आप जमाने के इमाम हैं, मुझे शिकायत है इन जवान शेरों की। जवानों, बूढ़ों पे जुल्म न किया करो, क्योंकि पर्दे में कोई बैठा है। सुन लेना इस वाक़े के आखिरी हिस्से को, क्या कयामत का हिस्सा है। खुदा की कसम, बूढ़ा शेर आया, का मौला शिकायत है। क्या शिकायत है? पलट के का मौला, शिकवा ये है मुझे कि जब खाना आता है ना बरकतुस सबा में फेंकता है तो ये जवान है झपट पड़ते हैं, मैं भूखा रह जाता हूँ। इमाम ने कहा जाओ, मैं फैसला कर रहा हूँ, आज से ये सारे बूढ़े हुए, तुम जवान हुए हैं। आज से ये सारे आज पहना जाए तो आपने कहा बेहतर है कि काला पहना जाए। पूछा गया सफेद का, इसमें इश्काल है, क्योंकि सफेद खुशी का रंग है। सफेद का पहनने का हुक्म मैं बता दूं, छठे इमाम ने जब तरबियत औलाद के ऊपर गुफ्तगू की तो आपने फरमाया कि माओ को चाहिए अपने बच्चों को सफेद लिबास देना। लेकिन हमारा मजहब उल्टा हो गया, बच्चों के लिए लिबास लेने जाती हैं, चटकदार होना चाहिए, जरा खिला हुआ रंग हो। नहीं, शरीयत ने कहा सफेद पहनाओ। वाला से पूछा गया क्यों? अब ये पहले एक मिसाल सुन लीजिए, मैं काला कपड़ा पहने हुआ हूं, इस पे एक कतरा चाय गिर जाए, मैं बैठा रहूंगा, कौन सा दिख रही है? काश तवज्जो किया हो। लेकिन सफेद कपड़े पे एक कतरा चाय गिर जाए, मैं फौरन उठ के उसे धुलूंगा। अब भी नहीं समझे इमाम ने क्यों कहा। अब इमाम ने आगे बताया माओ को चाहिए बच्चे को सफेद लिबास पहनाए ताकि मिजाज में पाकीज़गी आए। कोशिश करें, शरीयत ने मसाइल हल किए, बस सिमट गई बात। खुदा आपकी आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे, जो आवाज़ें फदाइल में बुलंद हो गई, और उन आवाज़ों पर भी रहमत नाजिल करे जो मसाइल में बुलंद हो जाएंगी। यकीनन हम रोने के लिए जमा होते हैं, क्योंकि टूटी हुई कब्र छोड़ के टूटी हुई पसलियों के साथ आ जाती है फातिमा। साहिब मजलिस ने मुझे हुक्म दिया बीवी सकीना के मसाइल पढ़ने के लिए। कहाँ से शुरू करूं समझ में नहीं आ रहा है। चलो यहीं से शुरू कर देता हूं कि बाप की गोद में बैठी है सकीना और बाबा के रुखसार पे हाथ रखी पूछ रही है, बाबा, ए बाबा, बाबा। हुसैन ने कहा, क्या है मेरी नूरे नजर? बाबा ये तो बताएं यतीम किसे कहते हैं? नहीं, आपने सुन लिया, मैंने सुना दिया। मेरा सुनाना आसान, आपका सुनना आसान, क्योंकि मसाइल जरा से सख्त होंगे, माफ कर दीजिएगा मुझे। बाबा
ए बाबा, बाबा। हुसैन ने कहा क्या है मेरी नूरे नजर? बाबा यतीम किसे कहते हैं? सवाल किया था ना। फिर शाम में जब करबला के बाद शाम पहुंची है ना, तो हाथ उठा के कहा मेरे अल्लाह, जैसी यतीमा मैं हुई हूं वैसा कोई यतीम ना हो। सकीना को सकीना के सवाल का जवाब मिल गया। पहले पूछ रही थी यतीम किसे कहते हैं, फिर करबला से शाम तक इतना मार खाई है, तो फिर नहीं पूछा यतीम किसे कहते, फिर दुआ किया मेरे अल्लाह, जैसी यतीमा मैं हुई वैसी कोई ना हो। ये वो बच्ची है जिसे अब्बास खाक पे चलने नहीं देते थे। जब भी बीबी जमीन पे चलती थी ना, अब्बास गोद में उठा के कहते थे आका की बेटी अब्बास के होते हुए जमीन पे चले। खुदा इन आवाजों पे रहमत नाजिल करे। आका की बेटी अब्बास के होते हुए जमीन पे चले, उठा के गोद में सीने से लगा लिया करते थे। जब 11 मुहर्रम को हाथ में रस्सी बांध के खींचा गया ना, तो 7 कदम चल के सकीना बैठ गई और फुरात का रुख करके कहा चचा, अगर पहले चलने देते कम से कम आदत तो बन जाती। एक चचा इतना बता दो, अब ये सकीना चले तो कैसे चले? अल्लाह इन आवाजों पे रहमत नाज़िल करे। मेरी भतीजी है, उसका भी नाम सकीना। मैं एक बार मसाइब की किताब पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते एक जुमला पढ़ा, मैंने किताब बंद किया, किताब बंद करके अपनी भतीजी को गोद में उठाया, 5 साल की। जिस वक्त मैं गोद में लेके गया, घर से बाहर उतरा, मुंबई में हैदरी जामा मस्जिद के बाहर, मैंने अपनी भतीजी से कहा बेटा अपने चप्पल उतार। उसने पूछा अम्मू जान क्यों? मैंने कहा उतार दिया उसने। पैर उसके रोड के ऊपर थे। मैंने कहा बगैर चप्पल के चलना। सुन और समझ लेना, बगैर चप्पल के चलना। मैं मिंबर पे बैठा हूँ, गाजी का आलम है मेरे पीछे, बगैर चप्पल के चलना। मेरी भतीजी 11 कदम चलने के बाद रुकी, रुकने के बाद कहती अम्मू पैर चल रहे। अल्लाह की कसम मैं उसी रोड के ऊपर बैठ गया और रोना शुरू किया, मेरे अल्लाह मेरी भतीजी 11 कदम न चल सकी। हाय अब्बास की भतीजी करबला से कूफा, कूफा से शाम, और वो भी वो भतीजी जिसे अब्बास चलने नहीं देता। मुझे सख्त मसाइल पढ़ने माफ कर देना, आयतुल्लाह करीमी ने ये मसाइल लिखे। सकीना एक जगह चलते चलते, भाई कभी अपने 3 साल की 4 साल की बच्चियों को उठाना गोद में और उसके तलवे को छू के देखना, तुम्हारे रुखसारों से ज्यादा नर्म है। और फिर जिस अब्बास ने जमीन पे चलने न दिया हो, चलते चलते हुआ क्या था, पैरों में छाले पड़ गए थे, छालों में कांटे छुप गए थे। अब सकीना चलने के काबिल नहीं रही। आयतुल्लाह करीमी ने जो जुमला लिखा है वो सुन लो। एक जगह बच्ची चलते चलते बैठ गई, पैरों से खून बह रहा था, पैरों से खून बह रहा था। बच्ची ने अपना सर घुटनों में दिया और आवाज दी चचा अब्बास। आवाज अब्बास को दी थी। जिस नेज़े पे हुसैन का सर था वो रुक गया। 4 मलून ताजियाना लेके बढ़े और सज्जाद को मारने लगे। सज्जाद ने कहा इतना तो बता दे मार क्यों रहा है? क्या हुसैन का सर जिस नेज़े पे था वो रुक गया? क्या सकीना छूट गई होगी? अब सज्जाद हथकड़ी बेड़ी तौक संभाले हुए
सकीना के पास आए। ये जुमला मैं मोमिनीन के लिए नहीं पढ़ रहा, ये वाला ये अपनी माँ बहनों के लिए पढ़ रहा हूँ, क्योंकि वो समझेंगी। सज्जाद आए, आने के बाद कहते हैं मेरी सकीना चलो ना बहन, सकीना चलो ना बहन, चलो ना, चलो ना। सकीना ने सर उठाया, हाथों को जोड़ के कहा भैया जब तक ताकत थी चली ना। मसाइल में सकीना का आयतुल्लाह करीमी का जुमला सुन लो। इतने मुसीबत टूटे थे बीबी सकीना पे कि एक खाल निकल के दूसरे से चिपक गई। सुन लिया आपने? अब फिक्रा सुनिए। सकीना चल नहीं पा रही थी, अच्छा मेरे भैया को न मारो। लिखा यही है जैसे हुसैन अकबर के लाशे पे आए वैसे सकीना कोहनियों के बाद बाबा का सर जिस नए से अल्लाह जिस नैज़े पे था वहां तक आई। अब सुन लेना बेटियों का लाड क्या होता है अगर गोद में बेटियां पाली। बाबा जो कोहनियों के बल होना वो सर ज्यादा नहीं उठा सकता, ये नफ्सियाती सा मसला। इतना सर उठाया, उठाने के बाद का बाबा बाबा बेटियां क्या होती है समझना खुदा के लिए। बेटियों को डांटा ना करो। इब्राहिम ने दाढ़ी सफेद होने के बाद दुआ मांगी थी, मेरे अल्लाह मुझे एक बेटी दे दे। आवाज़ कुदरत आई, क्यों? का ताकि मेरे जनाजे पे बैन करके रो सके। एक मर्तबा का बाबा बाबा रोई जा रही है। तीसरी बार जब आवाज दी सरे हुसैन नो के नेजा से नीचे आए। सकीना तड़प के कहती है बाबा तू तो पहले से जख्मी है, अब क्यों आ गया? लेकिन बाबा तुझसे एक दरख्वास्त है। आवाज हुसैन आई, क्या? का बाबा अपने पास बुला लीजिए। बाबा अपने पास बुला लीजिए। पूछा हुसैन ने क्यों? क्या बाबा बताऊं जो मुझे इधर से तमाचे मारते मैं उधर जाती हूँ, उधर वाले मारते मैं दूसरी तरफ जाती हूँ। बाबा इतने तमाचे अदादारो सुन लेना। बाबा बाबा मेरे रुखसार नीले नहीं अब फट गए हैं, लेकिन बाबा एक शिकवा है। बाबा जब भी मुझे शिवर तमाचे मारता है ना, ये मसाइल सबके लिए पढ़ रहा हूँ, खुदा के लिए समझना। बाबा जब भी मुझे शिवर तमाचे मारता है ना, पहले अपनी अंगूठी सीधी करता है। नहीं समझ पाए तुम? अरे 3.5-4 साल की उम्र क्या होती है, इसीलिए तो बीबी सकीना ने अपने मर्सिये में कहा मुझे इतने तमाचे पड़े मेरे दांत शहीद हो गए। लेकिन बाबा आखिरी जुमला, बाबा एक बात बताऊं, मैं इसलिए अपने मरने की दुआ नहीं मांग रही कि आप मुझे अपने पास बुला ले। सकीना फिर क्यों मांग रही हो? बाबा कूफे से 7वीं मंजिल पे मैं चलते चलते थक गई थी। अगर अब्बास को प्यार था तो आज सकीना की मोहब्बत देख लो। चलते चलते थक गई। बाबा मैं एक ऊंट के बराबर में खड़ी हो गई साए के। बाबा शिवर और सजर मुझे तमाचे मारने लगे। तो कहती रही नमाज नमाज नमाज। बाबा उन्होंने मुझसे पूछा सकीना ये बता तू किससे ज्यादा प्यार करती है? मैंने आपका नाम लिया। फिर पूछा उसके बाद कहा चाचा अब्बास से वो मुझे पकड़ के लाए जिस घोड़े की गर्दन में चाचा अब्बास का सर था उसे उससे निकाला। निकालने के बाद खाल पे रखा। बाबा पहले मुझे मार रहे थे, फिर मेरे चाचा के सर पे ताजियाने मारने लगे। बाबा मैं खुद को मार गिरवा सकती हूँ, अपने चाचा को नहीं। बाबा मुझे अपने पास